یعنی نعت گو ہیں تو نعت میں اس قدر اللہ کے سکے بٹھا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، اور آپ کا مشہور و معروف کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں السلام ہر عاشق رسول کی زبان پر ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا فتویٰ نویسی کے اندر اور ان کی جو تصانیف ہیں اس کے اندر بے شمار کمالات نظر آتے ہیں، بے شمار کتب آپ نے شائع کی ہیں، لیکن خصوصاً شہرہ آفاق ترجمہ کنز الایمان، اس پر روشنی ڈالیے کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ لکھا، اور ترجمہ بھی اتنا لاجواب لکھا کہ جب بندہ اس ترجمے کو پڑھتا ہے، ترجمے اوروں نے بھی کیے لیکن جو میرے امام نے ترجمہ کیا وہ لاجواب کیا ہے، یعنی ایسا ترجمہ کیا۔ آپ اس کی خصوصیات دیکھیں کہ امام علیہ سنت کے ترجمے کی خصوصیات کیا ہیں۔ امام علیہ سنت نے الحمدللہ رب العالمین، اب اس کا ترجمہ کیا کیا؟ آپ کے ترجمے کا نام ہے ترجمہ کنز الایمان، یعنی کنز الایمان سے کے نام سے آپ کا ترجمہ ہے۔ اب اوروں نے بھی اس آیت کے ترجمے کی الحمدللہ رب العالمین کے، یہ کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن امام علیہ سنت نے اس کا ترجمہ جو کیا وہ یہ کیا تمام خوبیاں اللہ کے لیے، نہیں تمام تعریفیں نہیں کہا بلکہ کہا تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ اچھا، اب تعریف اور خوبی کے اندر فرق کیا ہے؟ تعریف جو ہوتی ہے، تعریف کا اطلاق وہ صدق پر بھی ہوتا ہے اور کذب پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی اچھی کام پر تعریف کی جاتی ہے تو یہ بھی تعریف کہلاتی ہے، لیکن ایک شخص برا کام کر رہا ہے، کوئی چور ہے تو وہ اچھی چوری کر کے لے آتا ہے، ایک بڑا مال لے کر آتا ہے، تو اس کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم نے اچھا کام کیا، تو نے ایک اچھا ڈاکہ مارا، اچھی چوری کی، تو تعریف یہاں پر بھی ہوئی، یہاں برائی پر تعریف ہوئی۔ تو تعریف کا اطلاق صدق پر بھی ہوتا ہے، کذب پر بھی ہوتا ہے، لیکن میرے امام نے لفظ تعریف استعمال نہیں کیا۔ میرے امام نے چناؤ ایسا کیا لاجواب تھا، جس کے اندر خصوصیت ہی خصوصیت تھی، نقص تھا ہی نہیں۔ جس طرح میرے امام نے کلام لکھے نا سرکار کی شان، تو ایسی شان بیان کی کہ حق ادا کر دیا۔ تو میرے امام نے جو ہے وہ ایک کلام لکھا، اس کا ایک شعر ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہاں پر نقص کا گمان، نقص تو دور کی بات، گمان بھی نہیں آ سکتا۔ مصطفیٰ کی شان ایسی ہے۔ تو میرے امام نے جب ترجمہ کیا تو ترجمہ بھی کمال کا کیا، یہاں پر خوبی کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ تعریف کا اطلاق صدق پر بھی ہوتا ہے، کذب پر بھی ہوتا ہے، لیکن خوبی کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ خوبی پر ہی ہوتا ہے، کہ انسان کے اندر جتنے کمالات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، جتنی اعلیٰ اوصاف ہیں، وہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ تو آپ نے ترجمہ کیا تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔